السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 6475 کویسچن نمبر 2 زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے نصاب کی وضاحت کریں۔ زکوٰۃ کی تعریف۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ یہ ایک فرض عبادت ہے جو صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض کی گئی تاکہ وہ اپنے مال کا مخصوص حصہ اللہ کے مقررہ کردہ مستحقین کو دے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی اور نشوونما کے ہیں اور شریعت میں اس کا مطلب مال کا ایک مقررہ حصہ مخصوص افراد کو دینا۔ زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب سے مراد وہ کم سے کم مال ہے جس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 مطلب سونے کا نصاب 87.48 گرام سونا یا 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا نصاب۔ چاندی کا نصاب ہے 612.36 گرام چاندی یا 52.5 تولہ چاندی۔ اگر ہمارے پاس کرنسی یا نقد رقم ہے، اگر کسی کے پاس موجود نقد رقم، سونے، چاندی یا مال تجارت کی مجموعی مالیت کم از کم چاندی کے نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 الفقراء مطلب غریب لوگ، وہ افراد جن کے پاس اتنا مال یا آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں، جیسے کھانا، لباس، رہائش۔ ان کے پاس نصاب کی مقدار سے کم مال ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ ان کو زکوٰۃ دینے کا مقصد ان کے بنیادی ضروریات کو پورا کرنا اور انہیں معاشی طور پر خود کفیل بنانا ہوتا ہے۔ نمبر 2 المساکین مطلب مسکین، یہ لوگ ظاہری طور پر دوسروں سے بہتر لگتے ہیں لیکن حقیقت میں سخت ضرورت مند ہوتے ہیں۔ قرآن میں بعض مقامات پر مساکین کو فقراء سے زیادہ تنگ دست سمجھا گیا ہے۔ یہ مدد مانگتے نہیں مگر ان کی حالات قابل رحم ہوتی ہے۔ ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی چھپی غربت کو دور کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 3 عاملین زکوٰۃ جمع کرنے والا، وہ افراد جنہیں اسلامی حکومت یا مستند ادارے زکوٰۃ جمع کرنے، محفوظ رکھنے اور مستحقین تک پہنچانے پر مقرر کرتے ہیں۔ انہیں ان کی خدمات کے عوض زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، خواہ وہ خود صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، جن کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مالی امداد کی جائے۔ اس میں نو مسلم، کمزور ایمان والے یا ایسے غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں جن کا دل اسلام کے لیے نرم کیا جا رہا ہو۔ موجودہ دور میں یہ شعبہ تبلیغی مشن، دعوت اسلامی اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 فی الرقاب مطلب غلاموں کی آزادی۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی ایک اہم انسانی اور اخلاقی فریضہ سمجھا گیا ہے۔ اس مد میں زکوٰۃ ان غلاموں کو دی جا سکتی ہے جو مکاتب ہو، یعنی آزادی کی قیمت طے کر چکے ہوں تاکہ وہ آزاد ہو سکیں۔ آج کے دور میں اس مد کا اطلاق ان قیدیوں پر بھی کیا جا سکتا ہے جو ظلم یا قرض کے سبب جیل میں ہیں، بشرطیکہ کہ وہ مستحق ہوں۔ نمبر 6 الغارمین، ایسے لوگ جو جائز ضروریات کے لیے قرض لے چکے ہوں اور واپس کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ قرض حلال مقصد کے لیے ہو، مطلب علاج، تعلیم، کاروبار یا گھریلو ضروریات۔ اگر قرض دار خود زکوٰۃ لینے کا اہل
ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ قرض سے نجات پا سکے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس میں وہ تمام کام آ سکتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں، جیسے کہ جہاد فی سبیل اللہ، دینی مدارس اور تعلیمی ادارے، قرآنی تعلیمات، مستحق طلباء کی فیس، دینی دعوت اور تربیت کا کام وغیرہ اس میں شامل ہے۔ بعض علماء کے مطابق اس میں مساجد کی تعمیر شامل نہیں، کیونکہ وہ عمومی صدقات سے کی جاتی ہے نہ کہ زکوٰۃ سے۔ نمبر 8، ابن سبیل۔ وہ مسافر جو سفر میں مالی وسائل سے محروم ہو گیا، اگرچہ وہ اپنے وطن سے صاحب نصاب ہو، ایسے شخص کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے مقام تک واپس پہنچا سکے۔ شرط یہ ہے کہ وہ فریب دہی نہ کر رہا ہو اور واقعی ضرورت مند ہو۔